بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہایت بابرکت دن ہے۔ اس دن کی ہر گھڑی رحمت، مغفرت اور قبولیت دعا کا خزانہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہو اور گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور وظیفے کے بارے میں بات کریں گے جس میں صرف 3 تسبیحات اور ایک خاص درود شریف پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ اس عمل کی اصل شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی فضیلت کن روایات سے ثابت ہے اور اسے کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی روایت میں 80 سال کے گناہوں کی معافی جیسا دعویٰ بیان کیا جاتا ہے تو اس کی صحت کے بارے میں بھی مختصراً بات کریں گے تاکہ ہم صرف مستند اور صحیح دینی معلومات ہی پر عمل کریں۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ اس بابرکت عمل کی مکمل حقیقت اور صحیح طریقہ جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر، درود شریف اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن، اس مبارک اور رحمتوں والے دن، عصر کی نماز کے بعد یہ طاقتور، جلالی اور اللہ کا سب سے لاڈلا وظیفہ صرف ایک دن پورے یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسے پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی اور ایسی رحمتیں نازل ہوگی کہ آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی مبارک تسبیح ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر محبوب تسبیح ہے کہ جو بھی بندہ اسے سچے دل، کامل یقین اور صاف نیت سے پڑھتا ہے وہ اللہ کا بہت قریبی دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس بندے کو دنیا اور آخرت میں ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتیں نازل اور ظاہر ہوتی ہیں کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے، ہر پریشانی دور ہو اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، اور آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں اور جائز دعائیں پوری ہو جائیں، تو اگر آپ نے واقعی مالدار بننا ہے اور ہر تنگی سے نجات پانی ہے تو یہ عمل، یہ مبارک تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اس سے پہلے اسے پوری عقیدت سے پڑھا ہے وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوا ہے، لیکن اسے پڑھنا صرف اور صرف جمعے کے مبارک دن عصر کی نماز کے بعد ہی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ اسے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب آپ عصر کی نماز بعد جماعت یا گھر پر ادا کر لیں تو مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے یہ تسبیح مکمل کرنا آپ کا اصل کام ہے۔ یہ ایک ہی دن آپ نے پورے اخلاص، توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد، یعنی جب آپ عصر کی نماز سے فارغ ہوں تو اپنی جگہ سے بغیر اٹھے وہیں مصلی پر ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، تو زندگی میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمام کی تمام پوری ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلا دن نہیں آئے گا کہ آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے اور جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔
جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اسی وقت شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی بارش ہوگی کہ کہتے ہیں جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے معجزے اور کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان دنگ اور حیران رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دل کو حیران کر دینے والی عظیم تسبیح ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کے لیے دل میں ایک سچی نیت کر لینی ہے۔ اس کا مکمل طریقہ سمجھ لیجئے۔ بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو آسانی سے پڑھ لیں گے، اور اس تسبیح کے پڑھنے سے جیسے جیسے آپ اسے پڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے یہ تسبیح آپ کا مقدر بدلتی جائے گی۔ یہ تسبیح ہر بگڑی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یہ تسبیح ہر ناممکن حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے لامتناہی سمندر میں غوطے لگاتا رہتا ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس مبارک دن کی فضیلت اتنی عظیم الشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک ایسی نایاب، قیمتی اور غیبی گھڑی آتی ہے جسے ساعت استجابت کہتے ہیں، جس میں کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی جائز دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، بلکہ لازماً قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس مبارک گھڑی کا پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، یعنی اسی حالت تشہد میں، یعنی التحیات کی شکل میں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 80 مرتبہ یہ خاص درود شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود پاک کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ صرف چند منٹ کی اس مختصر عبادت سے زندگی کے 80 سال کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور آخرت میں جنت کا اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ یہ مبارک عمل خواتین اور مرد حضرات سب برابر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، ہر کوئی اسے کر سکتا ہے۔ جو جس ارادے سے پڑھے گا، اپنے لیے کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی، اچھی صحت اور بہتر مستقبل کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائے گی۔ مطلب کوئی شخص اگر یہاں موجود نہیں بھی ہے اور آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اب درود پاک 80 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اگلا عظیم ذکر شروع کرنا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ 3 تسبیحات، یعنی 300 مرتبہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب، نقص اور کمزوری سے،
پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا آغاز انہی پاک الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنے مبارک اور محبوب ہیں کہ ان کے کہنے سے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی زبان پر جاری رکھنا، زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا بہت افضل ہے۔ کسی کے کہنے سے جو بندہ اسے پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے، جس نے ہمیں زبان دی بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھیں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور مختلف قسم کی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ اس کا شکر گزار بنتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر بہت راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ تو مانگ، اب جو تو مانگنا چاہتا ہے میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل تعریف ہے، یعنی تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جو بندہ اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلات حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ یہ پڑھنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے یہ کلمات پڑھنا اس ترازو کو بھر دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان عمل کو پوری طرح بھر دیا جائے گا۔ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ 3 تسبیحات، یعنی 300 مرتبہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ دیکھیے آپ پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، روز رزق کھائیں، کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب تیسری اور آخری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے اللہ اکبر، 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات وہ ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے، ترقی پانے کے لیے اتنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیے، ہر ایک لفظ کو ایک بار پڑھنا تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتی ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں اب بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا بدن بھاری ہو گیا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے زین سمیت وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانوروں کی قربانی کرنے سے بہتر ہے، اور 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو اس اللہ اکبر کی بھی آپ نے پوری 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ آپ کی تینوں تسبیحات 300 بار مکمل ہو جائے گی، یعنی 300 بار سبحان اللہ، 300 بار الحمدللہ، اور 300 بار اللہ اکبر۔ جب آپ عصر کے بعد مغرب سے پہلے یہ پورا عمل اور مقدر بدل دینے والی تسبیحات مکمل کر لیں تو پھر اللہ پاک کی شاہی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی اور اپنی تمام جائز حاجتوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی تقدیر بدل جائے گی اور غیبی مدد کا نظارہ آپ خود دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ یہ تمام قرآنی کلمات اور حدیث مبارکہ کے پاک الفاظ ہماری اخلاقی اور روحانی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہترین اساس یعنی سرمایہ ہیں، اور جب کوئی بندہ خالص نیت اور سچے دل کے ساتھ ذکر الہی کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، جس سے تمام دنیاوی اور اخروی معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس خیر و بھلائی کو آگے پھیلانے میں صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز روحانی اور قیمتی معلومات آپ تک صحیح طریقے سے پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہذا ہماری اس محنت کو سراہتے ہوئے اور اس عظیم نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے تمام عزیزوں و پیاروں کے ساتھ اسے دل سے شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے۔ اگر آپ مستقبل میں بھی اس طرح کی ایمان افروز دینی اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہترین چینل SH دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ دینی معلومات سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔